بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف آخراً 56واں سبق ہے. اجوف واوی یعنی کلمے میں واو ہو. مضارع معروف کا صیغہ ہے. یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولن تقول تقولان یقولن تقول تقولان تقولین تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولن اقول اور نقول. ابھی اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ لگائیں گے لام تاکید اور نون ثقیلہ. تو جب ہم اس کے ساتھ لام تاکید لگائیں گے، لام تاکید یہاں پر اور نون ثقیلہ لگائیں گے آخر میں، تو اس کو ہم لا یقولن اس لیے کہ شروع میں تاکید لگا دیا اور آخر میں جس صیغوں میں ضمہ ہے اس کو ہم فتحہ دے دیں گے، لا یقولن. اسی طرح یہ 5 صیغے جو ہیں اس کو اسی طرح ہی بنائیں گے. لا یقولن، لا تقولن، لتقولن اور لأقولن. لنقولن. تو اس 5 صیغوں میں یعنی آخر میں ہم نے فتحہ دیا، شروع میں لام تاکید مؤکد بلام تاکید یعنی لام مفتوح لگا دیا اور آخر میں نون مشدد لگا دیا. تو ان 5 صیغوں سے نون ثقیلہ کے صیغے بن گئے. اب یہاں پر جہاں پر نون اعرابی ہے اس کو ہم گرا دیں گے. نون اعرابی کہاں پر ہے؟ یہاں پر اس کو ہم گرا دیں گے. یہ نون اعرابی نہیں ہے. نون اعرابی کو سارے صیغوں سے ہم گرا دیں گے جب ہم اس کے ساتھ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لگائیں گے. تو یہ اس کے ساتھ لام تاکید لگا دیا اور نون مشدد لگا دیا تو لا یقولن، نون مشدد، لا تقولن، اور اس طرح لا تقولن، مشدد لگا دیا. یہ صیغے جو ہے اس کے ساتھ اس میں سے واو کو حذف کر دیں گے اور اس پر دلالت کرنے کے لیے ضمہ باقی رہے گا. تو اس کے شروع میں ہم کیا لگائیں گے؟ یا لام مؤکد لام مفتوح لگائیں گے. لا یقولن، اس میں صرف ان صیغوں میں لا یقولن اور لا یقولن اور لا یقولن میں صرف زیر پیش اور زبر کا فرق ہے، باقی صیغہ ایک ہی جیسے ہیں. اور اس میں بھی واو کو حذف کر دیں گے تو لتقولن اور لتقولن یا کو بھی حذف کر دیں گے لتقولن. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر صیغوں میں لا تقولن یہ رہ گئے لتقولن. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس صیغے میں لیقولن، لتقولن، لتقولن اور لتقولن
لتقولن، صرف ضمے کا، کسرے کا اور فتح کا فرق ہے ان صیغوں میں. اور یہ دو صیغے جو ہے اس کے ساتھ ہم الف فاصل لگائیں گے تو اس سے بنے گا لا یقول، لا یقول نان، لا یقول نان، اور لتقل نان. لتقل نان. تو یہ ہو گئے وہ صیغے جس کے ساتھ ہم نے نون مشدد لگا دیا، یعنی نون ثقیلہ لگا دیا. ابھی باقی وہی صیغے رہیں گے، باقی وہی صیغے رہیں گے. یعنی اس لیقولن، یہ جو ہے اس کو ہم آخر میں ساکن لگا دیں گے تو یہ خفیفہ بن جائے گا. لیقولن، لتقولن، لتقولن، لن، اور لا نقولن. یعنی نون مشدد کی جگہ پر ہم نے نون ساکن لگا دیا. اور یہاں پر بھی لا یقولن کی جگہ پر لا یقولن، اور یہاں پر لتقولن کی جگہ پر لتقو، اور لتقولن کی جگہ پر لتقولن. یہاں پر ایک صیغہ لیقولن، لتقولن، لتقولن، لاقولن، لنقولن، 5 صیغے یہ ہو گئے. 3 صیغے یہ ہو گئے لیقولن، لتقولن، اور ایک صیغہ یہ ہے لتقولن. باقی یہ تثنیہ کے صیغے، اس میں نون تثنیہ کے صیغے یہ 4 صیغے ہیں، اس میں نون اعرابی نہیں آ سکتا، اس میں نون خفیفہ نہیں لگ سکتا. اور 2 صیغے یہ، اس میں بھی نون خفیفہ نہیں لگ سکتا. تو 8 صیغوں میں نون اعرابی لگے گا اور 6 صیغوں میں نون اعرابی نہیں لگے گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.